والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً اللہ جل شانہ نے تمہاری مدد کی بدر میں اس حالت میں کہ تم کمزور تھے، سو اللہ جل شانہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جس وقت آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے کہ کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ جل شانہ تمہارے پروردگار تمہاری مدد کو 3000 فرشتے بھیج دیں جو نازل کیے ہوئے ہوں آسمان سے، بلکہ اگر تم صبر کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو اور ان کی طرف سے فوری طور پر مدد آ جائے تو اللہ جل شانہ تمہارے پروردگار بڑھا دیں 5000 فرشتے جو نشان زدہ ہوں۔ معزز سامعین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123، 24 اور 25 آپ نے بما ترجمہ سنی۔ کل کے درس میں اجمالی طور پر غزوہ احد کا تذکرہ تھا۔ آج اللہ جل شانہ نے صراحت کے ساتھ غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ احد کے بعد بدر کا تذکرہ فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی جو اللہ پاک نے مقدر میں لکھی تھی، اس پریشانی کو بدر کی فتح سن کر ہی حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بدر کے اندر مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں، کیونکہ جو کافروں نے تکلیف مسلمانوں کو دی تھی وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں۔ تو جب یہ سنا جائے کہ اس سے پچھلے سال صحابہ نے مشرکین کے 70 آدمی قتل کیے تھے اور 70 قید کر کے بھی لائے تھے، تو یہ ڈبل تھی۔ تو اللہ پاک نے احد کے بعد فوراً بدر اس لیے بتایا کہ تم بدر کے اندر ان کو تکلیف اس سے زیادہ پہنچا سکے، اور ان کے جو مر گئے وہ ویسے بھی جہنم میں گئے، اور تمہارے جو شہید ہوئے ہیں وہ تو اللہ پاک نے ان کو جنت دے دی۔ تو بہرحال بدر کے اندر ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ اس دور کے اندر بھی کہ اللہ پاک کی مدد کیسے آتی ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہاری مدد کی بدر میں وانتم اذلہ، حالانکہ تم کمزور تھے، تھوڑے تھے۔ تو اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کمزور ہونا اور تھوڑا ہونا، تعداد میں کم ہونا، یہ کوئی شکست کی علامت نہیں ہوا کرتا۔ اسلام کی پہلی جنگ یہ بتا رہی ہے اللہ کا فرما بردار ہونا جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے۔ جو قوم اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے تو اللہ پاک دوسرے پارے میں فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اس کی جماعت بڑی پر غالب آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے فرما بردار ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کی طرف سے خود دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، یعنی اگر کوئی بندہ تقوی اختیار نہیں کرتا تو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات بعض جب ہمارے سامنے وہ بات آتی ہے کہ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے، حالانکہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، نافرمانیوں سے بچو تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ ایک بندے کو اللہ پاک نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے بعد کھانے پینے کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، مالداری کی نعمت ہے، تعلق اس کے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام پورے نہیں کرتا، ویسے کہتا رہتا ہے کہ بھئی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو یہ شکر گزار بندہ یہ نہیں ہے، یہ ناشکرہ بندہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، لیکن اللہ پاک نے صرف یہ فرمایا ہے کہ چند احکام میں تم میرے اور میرے نبی کے فرما بردار رہو، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو وہ طبیعت میں جتنا بھی صوفی ہو، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی نرم ہو، جتنا بھی اچھی خصلت والا ہو، اللہ پاک
قرآن پاک میں جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ نیک بندہ یا وہ کوئی فرما بردار شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بدر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمایا، جب آپ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں کہ اگر تمہارے رب تمہارے پروردگار 3000 بندے 3000 فرشتے بھیج دے جو منزلین جو آسمان سے اتارے گئے ہوں۔ بدر کے اندر اللہ پاک نے پہلے 3000 کا وعدہ فرمایا، پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ تم اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافروں کے پاس ان کی کمک ایک دم پھر آ جائے، یاتوکم من فورہم، کافروں کے پاس جتنی تعداد ہے اگر کافروں کا ایک لشکر اچانک پیچھے سے آ جائے، تم کہو جی یہاں تو اللہ پاک نے اتنے فرشتے ہماری مدد کو اتارے، لیکن کافروں کی ایک بڑی تعداد پھر اچانک ایک اور لشکر آ گیا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فورہم، یہ اس لیے بتایا کہ جتنی جلدی وہ بھیج سکتے ہیں اللہ پاک اپنی فوجوں سے بھی جلدی بھیج سکتے ہیں۔ تو فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو تمہارا پروردگار تمہارے لیے 5000 بھیج دے گا۔ ایک سمجھنے کی بات ہے، فرشتہ ایک بھی پوری کائنات کو کافی ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس لشکر بڑے ہیں، بس تم فرما بردار رہو، لشکر میرے پاس ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک قرآن پاک کی آیت میں جنود لم تروا، یہ فرشتے تو فرشتے میرے پاس وہ لشکر ہیں جو وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے، ہمارے پاس وہ لشکر ہے جو دکھنے میں جسے میں کام بڑا کرتے ہیں۔ ابرا کے خلاف کتنا چھوٹا لشکر آیا تھا اور کتنے بڑے جانور کو، بڑے ظالموں کو مار دیا۔ کہتے ہیں ابرا کا لشکر جو کسی سوار کے سر پہ گرتا تھا نا، اس کے وہ چھوٹا سا کنکر، وہ چھوٹے چھوٹے دانوں جتنا ابابیلوں کے چونچوں میں تین انہوں نے لیے ہوئے تھے، ایک پاؤں میں، اب ابابیل کتنا کنکر لے، اور ایک اس نے چونچ میں، اب وہ سر میں لگتا تھا سوار کے، اور سر کو چیر کر، ہاتھی کو چیر کر ہلا کر کے زمین پہ چلا جاتا تھا وہ۔ تو اللہ پاک کے پاس ایسے لشکر ہیں، تو فرمایا مطمئن کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس 5000 بھیج دیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بآلاف من الملائکۃ مصومین، ان کے نشان ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو تھے نا بدر کے اندر اترے فرشتے، ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے سفید امامے تھے، اور یہ جو شملہ ہے یہ ان کا کمر کے اوپر گرا ہوا تھا، اور حنین میں بھی فرشتے اترے تھے، ان کی یہ نشانی تھی کہ ان کے اماموں کا رنگ زرد تھا، کہ وہ سفید نہیں تھا انہوں نے، تو اللہ پاک نے فرشتے اتارے۔ علامہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، فرمایا فضائے بدر پیدا کر۔ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہم کہتے ہیں مفکر پاکستان ہے، انہوں نے بھی ہمیں سمجھایا، یعنی قرآن سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اب بھی تم بدر جیسے صحابہ جیسے معیاری ایمان لانے کی کوشش کرو، اللہ پاک کے فرشتے تمہاری مدد کو آج بھی آ جائیں گے۔ مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معیار بنائیں، انہوں نے جیسے جانثاری پیش کی، کوشش ویسی کرے اللہ کے سامنے جو ہمیں اللہ نے ان جیسے بڑے ہمیں حکم بھی نہیں دیے، ہمیں تو چھوٹے چھوٹے حکم ہے نا، ان نے تو بڑے حکم دیے، گھر چھوڑ دیے، اپنی پراپرٹی چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے بیوی چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، اپنا 60 سال زندگی باہر زندگی گزار دیا، ایسا ہمیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی طرح ہم فرما بردار ہوں تو ان کی طرح اللہ فرشتے بھی اتاریں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔